السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ ایک شاگرد کو لے کر نکلے۔ سفر میں ایک جگہ رکے اور قیام کیا۔ شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ درہم ہے؟ شاگرد نے کہا، جی ہاں، 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکالا اور فرمانے لگے، یہ لو، تمہارے 2 اور یہ 1 ملا کے 3 درہم ہو جائیں گے۔ پاس ہی ایک وادی ہے، وہاں سے ان درہم کی روٹیاں لے آنا۔ روٹیاں لی شاگرد اور راستے میں سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مجھے 1 ہی درہم دیا تھا اور میرے 2 ہیں، لہٰذا یہ 3 روٹیاں ہیں، میرے حصے میں کم آئے گی تو میں رستے میں ہی 1 روٹی کھا لیتا ہوں۔ 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھائی اور شاگرد نے۔ اس کے بعد آپ نے اس شاگرد سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی تھیں؟ اس شاگرد نے کہا، 2 روٹیاں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، راستے میں ایک دریا آیا۔ آپ پوچھنے لگے، یعنی شاگرد آپ سے پوچھنے لگا کہ دریا ہم کیسے عبور کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میں آگے چلتا جاؤں گا، دامن تھامے تم پیچھے چلتے رہنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاگرد حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریا عبور کر لیا۔ آپ دریا پہ چلتے ہوئے کنارے تک گئے، لیکن آپ کے بحکم خدا پاؤں تک گیلے نہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا، آپ جیسا نبی میں نے آج تک نہیں دیکھا، میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہارا ایمان تازہ ہوا؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ کہنے لگا کہ میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نور سے بھر گیا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ راستے میں ہرن کا ایک ٹولہ جا رہا تھا، آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا، وہ چلا آیا، آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کے بعد اس کا گوشت خود بھی کھایا پکا کر اور پھر اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں کھا پی کر سیر ہو گئے تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرن کی کھال پر ایک ٹھوکر ماری اور کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ ہرن اٹھ کھڑی ہوئی اور زندہ ہو گئی اور دوڑتا ہوا اپنے گروہ سے جا ملا۔ شاگرد یہ دیکھ کر کہنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے آپ کے جیسا نبی اور معلم عطا فرمایا۔ یہ معجزہ دیکھ کر آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاگرد سے کہا کہ تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو شاگرد نے کہا، الحمدللہ، ایمان بہت زیادہ تازہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا، حضرت روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ پھر راستہ چلتے گئے، ایک پہاڑ کے قریب سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تینوں سونے کی اینٹیں اٹھائیں اور کہا کہ 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تیری، اور تیسری روٹی جس نے کھائی تھی، یہ تیسری اینٹ اس کی۔ یہ سن کر شاگرد نے شرمندگی سے جواب دیا، حضرت وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاگرد کو چھوڑ دیا اور کہا، یہ تینوں اینٹیں تم ہی لے جاؤ۔ وہ شخص سوچ رہا تھا کہ اب میں ان کو گھر کیسے لے کے جاؤں، تو اسی سوچ میں 3 ڈاکوؤں کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان تینوں نے اسے قتل کر دیا اور کہا، ہم بھی 3 ہیں اور اینٹیں بھی 3 ہیں۔ اتفاقاً وہ لوگ بھوکے تھے، انہوں نے ایک شخص کو کہا، جاؤ۔ ان میں سے ایک گیا اور کہا، روٹی لے کر آؤ۔ وہ روٹی لینے گیا۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو وہ تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی اور وہ دونوں مر جائیں گے۔ ادھر ان دونوں ساتھیوں نے سوچا کہ اگر ہم اس تیسرے شخص کو مار دیں تو اس کا حصہ بھی ہم دونوں کے پاس آ جائے گا۔ جب وہ تیسرا شخص زہر آلودہ روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں ڈاکوؤں نے منصوبے کے تحت اس تیسرے ڈاکو کو قتل کر دیا۔
اب ان دونوں نے روٹی کھائی تو زہر کی وجہ سے وہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے۔ یہاں پر 4 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا اس جگہ سے گزر ہوا تو دیکھا 3 اینٹیں ویسی کی ویسی ہی پڑی ہوئی ہیں اور اطراف میں 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمانے لگے، دنیا اپنے چاہنے والوں سے یہی سلوک کرتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، دنیا کی لالچ اور حوث انسان کو کھائی میں ہی گراتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے اس بہن کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔